العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا علی بن حسین بن علی یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علامت اہل سنت کثرت الصلاة علی رسول اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود کی کثرت کرنا اہل سنت کی علامت اور ان کا شعار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد عدیل احمد عرض کر رہا ہوں، پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، مدنی مذاکرے میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ربیع الاخر کی 11 تاریخ بڑی 11ویں شریف ہمارے لیے عید کا دن ہے، تو وہ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا دن ہے، تو یہ عید کا دن کیسے ہوا؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجئے، جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وہ عید جو ہے نا، اس کے معنی ہے عود کرنا، عود کر کے آنا۔ جب سے پیدا ہوا ہوں ہر سال 11ویں شریف آ رہی ہے پلٹ پلٹ کر۔ اب رہی ہے کہ وفات کا دن ہے وہ تو پھر یہ عید کیسے ہو گیا؟ تو یہ شرعی مسئلہ یاد رکھیں کہ انتقال کے 3 دن جو ہے نا یہ سوگ کے اور غم کے ہوتے ہیں، اس کے بعد جان بوجھ کر سوگ منانا یہ حرام ہے۔ تو میرے مرشد غوث پاک کو پردہ کیے تو صدیاں گزر گئیں، تو یوں بھی مطلب یہ کہ یہ یوم غم نہیں ہے، ورنہ حدیث شریف میں ہر جمعہ کو عید کہا گیا حدیث مبارکہ میں۔ اچھا، اب جمعہ کو کسی نہ کسی کی وفات کا دن بھی ہوتا ہے، کئی بزرگان دین جمعہ کو وفات پائے ہیں، خود غالباً اعلیٰ حضرت کا بھی جمعے کا ہی دن تھا جب وصال ہوا تھا، 2:38 منٹ، اور ہمارے ہاں 2:08 پاکستانی، غالباً جمعہ کا دن تھا وہ، اگر میں بھولا نہیں تو یہ سے جمعہ کو دن تو بہت ساروں کا انتقال ہوتا ہے۔ میری امی کا بھی شب جمعہ کو انتقال ہوا، تو جمعرات و جمعہ کی درمیانی شب، تو اب جب بھی جمعے کو عید آ جائے، بقرعید یا میٹھی، تو کیا میں غم مناؤں گا؟ عید نہیں کروں گا؟ تو یوں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 ربیع الاخر کو انتقال فرمائے تھے۔ تو جو اللہ کے نیک بندے دنیا سے جاتے ہیں وہ ان کے لیے تو خوشیاں خوشیاں ہوتی ہیں، ویسے حدیث پاک میں الموت تحفۃ المؤمن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے، موت کوئی آفت نہیں ہے جس کو ہم مطلب یعنی کہ پتہ نہیں کیا کیا ہم نے ذہن بنائے ہوئے ہیں، تو مومن کے لیے تحفہ ہے۔ تو غوث پاک کے مومن ہونے میں کیا کلام ہے؟ اور پھر یہ کہ جو بھی بندہ قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دے لیتا ہے، درست جوابات، تو اس کو فرشتے کہتے ہیں اس طرح سو جس طرح دلہن سوتی ہے۔ تو یہ ان کی وہ خوشیوں کا وقت ہوتا ہے جو انہوں نے زندگی میں کبھی ایسی خوشی نہیں پائی ہوتی، ایسی خوشی ہوتی ہے جو قبر کے امتحان میں پاس ہو جائے۔ دنیاوی امتحان میں جو پاس ہو جاتا ہے کیسا خوش ہوتا ہے، پھولا نہیں سماتا، تو جو قبر کے امتحان میں پاس ہو اس کی تو کیا شان ہو۔ تو یہ ان کے لیے جو تشریف لے گئے دنیا سے، ان کے لیے کوئی یوم غم نہیں ہے جو پاس ہوئے۔ اب تو کیا میرے غوث پاک پاس نہیں ہوئے؟ یقیناً پاس ہوئے ہوں گے، ہمیں پاس کروائیں گے بلکہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔
تو بہرحال عید غوثیہ منانے میں تو شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. تو عید کا لفظ جو ہے نا یہ ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا یہ کیا میں باتوں کو شیطان وسوسے ڈالتا ہے. اچھا یوں. عید میلاد النبی صلی جی اللہ ہاں. تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پر بھی تو کہتے ہیں کہ 12 تاریخ کو تو وصال ہوا تھا, تم لوگ عید مناتے ہو. تو چلو آپ یوم عرس منائے, یار منائے تو صحیح, کچھ تو منائے, ہم دیکھیں تو صحیح. تو مطلب یہ کہ مطلب بس یار کیا عرض کروں میں, کچھ نہ کچھ مطلب کام تو چاہیے نا. اب کسی کے حصے میں یہ کام آیا کہ آقا کی ثناخوانی کرتے ہیں, اولیاء کرام کا ذکر خیر کرتے ہیں اور رحمتیں لوٹتے ہیں, اور کسی کے حصے میں تنقید آئی, میرے آقا کی مدح سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی, اہل سنت کے حصے میں آئی, بگڑی آقا نے اپنی بنائی, بگڑی آقا نے سب کی بنائی, ہم بھی قسمت جگائے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے حصے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ثناخوانی, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی, صحابہ کرام, اہل بیت عظام اور اولیاء کرام کی شان و عظمت کے ڈنکے بجانا, یہ ہمارے حصے میں آیا, ہمارا نصیب. کل ذی نعمت محسود, یہ حدیث شریف, مطلقاً حدیث شریف بیان کر رہا ہوں کہ جس کو کوئی نعمت ملتی ہے اس سے حسد کیا جاتا ہے. تو الحمدللہ ہمیں یہ مدح سرائی کی نعمت ملی ہے اللہ کی رحمت سے. حسد کرنا شیطان کا کام ہے. تو آپ بھی ہمارے ساتھ سب مل جائیں, وسوسوں کو دفع کریں اور آقا کی ثناخوانی کرتے رہیں, اولیاء کرام کی مدح سرائی کرتے رہیں. وہ ایک منقول ہے نا, عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, نیک بندوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو غوث پاک کا تذکرہ کرتے رہو, یہ تو صرف نیک نہیں ہے, نیک گر ہیں, کتنوں کو نیک بنا دیا انہوں نے. تو ان کا تذکرہ کریں گے تو ضرور رحمت الہی کا نزول ہوگا. انشاءاللہ ہم تو عمر بھر غوث پاک کا تذکرہ کرتے ہی رہیں گے انشاءاللہ, اور رحمتیں لوٹتے ہی رہیں گے انشاءاللہ. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. کرم یا شاہ جیلانی, کرم یا شاہ جیلانی, کرم یا شاہ جیلانی, کرم یا شاہ جیلانی. سلطان ولایت حاجی امین ولیوں پہ حکومت, غوث پاک سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت, اے ماہ ولایت ہو ہم پہ عنایت, غوث پاک, کمزور کی طاقت غوث پاک, مجبور کی راحت, غوث پاک, ہو میری شفاعت, غوث پاک, دلوائی یہ جنت. غوث پاک دو شوق عبادت, غوث پاک دو ذوق تلاوت, دو شوق عبادت, دو ذوق تلاوت, عصیاں سے ہو نفرت, نیکی کی دو الفت, دو بدیوں سے نفرت, سرکار کی الفت, دو اپنی محبت,
دو اپنی محبت غوث پاک دو اپنی محبت غوث پاک دو اپنی محبت غوث بے کس کی حمایت غوث پاک بے بس کی ہے راحت ہو دور یہ فرقت دے دیجئے قربت سلطان ولایت سلطان ولایت مرحبا یا غوث پاک مرحبا یا غوث پاک مرحبا یا غوث پاک مرحبا یا غوث پاک مرحبا یا میرے غوث کا جھنڈا اونچے میں اونچا اونچے میں اونچا غوث کا جھنڈا پیارا پیارا غوث کا جھنڈا پیارا پیارا غوث کا جھنڈا سونا سونا غوث کا جھنڈا اونچا بولو غوث کا جھنڈا لہرا کر بولو غوث کا جھنڈا غوث کا جھنڈا غوث کا جھنڈا غوث کا جھنڈا اونچا رہے گا، غوث کا جھنڈا اونچا رہے گا، غوث کا جھنڈا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام غلام فرید ہے، میں لیاری سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے بابا جان سے یہ سوال کرنا ہے کہ فجر کی قضا نماز کے ظہر کی نفل کی جگہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ فرض قضا ہو گئی جی بابا، تو نفل کی جگہ قضا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس کے مسائل جو ہے نا یہ ہیں کہ صاحب ترتیب کے الگ مسائل ہیں اور جو صاحب ترتیب نہیں ہے اس کے الگ مسائل ہیں۔ جس کی 6 نمازیں قضا ہو گئیں تو اب وہ صاحب ترتیب نہ رہا، 6 سے کم اگر قضا ہے تو صاحب ترتیب ہے۔ اب صرف فجر ہی قضا ہوئی ہے کسی کی اور اگر قضا تھی تو یہ ادا کر چکا ہے اور یہ اب صاحب ترتیب ہے سمجھو، تو صاحب ترتیب کے لیے تو یہ ہے کہ وہ ظہر سے پہلے فجر قضا کر لے، نفل کی جگہ کی باری تو بعد میں آئی ہے، فرضوں سے پہلے پڑھ لے جبکہ ظہر کے فرضوں کا وقت نہ جا رہا ہو۔ اچھا، یہ تو ہے صاحب ترتیب کے لیے۔ اور اس کی تفصیل قضا نماز کا طریقہ، یہ نماز کے احکام میں ایک رسالہ ہے، مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے نماز کے احکام، تو یہ تو سب کو پڑھنا چاہیے۔ اور اگر کسی پر زیادہ قضائیں ہیں اور صاحب ترتیب نہیں ہے تو اب وہ نفل کی جگہ پڑھے یا نفل نہ پڑھے اور یہ قضا پڑھ لے، یا وہ جو ظہر کے نفل چاہے تو پڑھ لے اس کے بعد قضا پڑھ لے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ نفل اور قضا دونوں کی نیت اکٹھی نہیں ہو سکتی، صرف قضا کی نیت کرے اور نفل کے بجائے پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس میں مدنی چینل کے ناظرین اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، توجہ طلب ایک مدنی پھول عرض کرتا چلوں کہ جب بھی کوئی شرعی مسئلہ بتایا جائے، اول تو وہ مسئلہ بتاتے ہوئے بھی ہمارے اندر ایک طرح سے اس طرح کا ڈر و خوف ہونا چاہیے کہ کہیں مجھ سے غلط شرعی مسئلہ بیان نہ ہو جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط مسئلہ بیان ہو جائے اور لوگ اس پر عمل کرتے ہوئے تو اور زیادہ میرے لیے مسائل ہو جائیں۔ تو ایک کاش کہ ہم ڈرتے رہیں اور احتیاط سے کام لیں، بالکل تحقیق کے ساتھ بات کریں گے تو ہی بات جمے گی، ورنہ ڈر ہے کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی بھول نہ ہو جائے جو قیامت کے روز ہمیں پھنسا دے۔ بعضوں کی جو عادت ہوتی ہے مسئلے بتاتے ہی رہتے ہیں، معلوم ہو یا نہ ہو، ان کے لیے بھی اس میں کافی مدنی پھول ہیں۔ صلو علی الحبیب محمد۔ محمد شبان اتاری سردار آباد۔ پاپا جان میرا سوال یہ ہے کہ اشراق چاشت کی نماز قضا کیسے کر سکتے ہیں، اس کا طریقہ ارشاد فرما دیں، اور کس ٹائم ادا کرنی چاہیے؟ اشراق اور چاشت قضا کرنے کا طریقہ اس نے پوچھا، تو اشراق اور چاشت یہ طلوع آفتاب کے بعد جب یعنی 20 منٹ کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے، یعنی سورج پر نگاہیں جب خیرہ ہونے لگیں، جمے نہیں، یعنی ایک دم چندھیانے لگیں، تو یہ سمجھو وقت ہو گیا
इशराक का। तो इससे लेकर वो सूरज ऐन सर पे आता है, निस्फुन नहार, तो ऐन जब सर पर आता है उस वक्त तक ये पढ़ सकते हैं इशराक और चाश्त। और चाश्त का वक्त इशराक पढ़ने के बाद भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो पीरियड है इसमें ये इशराक चाश्त नहीं पढ़ सका, तो अब ये इसकी कज़ा नहीं है, और नहीं पढ़ा, वैसे वक्त के अंदर भी नहीं पढ़ा तो गुनाहगार नहीं है, ये नफलें पढ़ना चाहिए, सवाब है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं इमदाद अली बात कर रहा हूँ जिला रहमियर खान से। मेरा भाई छोटा सा फौत हो गया था, उसका हकीका करना है भाई, जायज़ है भैया कि नहीं? तो बच्चा जब फौत हो गया तो अब उसका अकीका नहीं हो सकता, और जीते जी भी अगर अकीका नहीं किया तो गुनाह नहीं है। अकीका एक अमर मुस्तहब काम है, करे तो अच्छा, इसके फ़वाइद हैं, नहीं करेगा तो गुनाहगार नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरअसल आपके चैनल की बदौलत हमारे घर का माहौल बिल्कुल चेंज हो चुका है, मदनी माहौल बन गया है, जिसमें मेरी अहलिया नमाज और कुरान की पाबंद हो गई हैं। मेरे बच्चे काफ़ी गलत चीज़ों से बच के एक आप ही का चैनल देखते हैं, और मैंने भी चेहरे पे दाढ़ी शरीफ सजा दी है। माशाअल्लाह। तो आप से बस एक दरख्वास्त है कि हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह आप सबको इस्तिकामत बख्शे, हम सबको भी इस्तिकामत दे, और हम सबको नेक बना दे, हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। आप मदनी काफ़िले के मुसाफिर बनिए, अपने यहाँ के हफ्तावार इज्तिमा में शरीक हों। मदनी मुज़ाकरा तो ऐसा लगता है कि आप देखते हैं, दूसरों को भी दावत देते रहें। गुनाह भरे चैनल्स से बचकर मदनी चैनल देखें ताकि आखिरत की तैयारी में मदद मिले। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आज माशाअल्लाह हबी बहन के ज़रिए पेंसरा ज़िला सरदाराबाद पाक सरदारी काबीना और नेट के ज़रिए चंबड़ ज़िला टंडो अल्लायार पाक अमजदी काबीना शरीक होने, तो ये पेंसरा तो नज़र आ रहा है माशाअल्लाह। काफ़ी आशिकाने गौसे आदम जमा है। देखिए चंबड़ कब नज़र आता है। और आज हमारा शोबा है मजलिस उशर व अतराफ गाँव। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कुछ बाबा अरमान निकालने का जी चाह रहा है। ये जो हमारे मुख्तलिफ मकामात पर जो इस्लामी भाई जमा हैं, क्योंकि जब वो कैमरा जब इनकी तरफ जाता है तो बड़ी अंदर में हलचल पैदा। देखिए अभी इनके कुछ अरमान निकले, ये जो हमारे पंजाब में भी हमारे इस्लाम भाई बैठे हुए हैं, ये देखो एक चंद के अरमान निकलना शुरू हुए। तो थोड़े थोड़े कैमरे में और करीब जाएंगे तो और अरमान निकलेंगे। तो बेचारे मतलब आते हैं, आप हाथ नहीं ला रहे हैं, आपको फरमाना है, इसको तरगीब शायद समझ रहे हैं बेचारे। हाँ ठीक है, तो आप हाथ तो हिला दे, आपको हाथ हिला रहे हैं? नहीं, आपको नहीं हिला रहे, ये गालिबन अपने आप को हाथ हिला रहे ना। ये जो बेचारे थोड़ा समझ कम होती है ना, वो इस तरह के लोग उलमा थोड़ी करते हैं ऐसा। मुअज़्ज़ज़ीन उलमा समझदार तबका वो यूँ अपने आप को थोड़ी करेगा। आईने को देखकर करते हो तो फिर ठीक है। अगर आप आईने को करते हैं तो स्क्रीन को भी देखकर करते रहें, और आईने को नहीं करते हैं तो स्क्रीन को भी नहीं करें। अच्छा आईने के सामने यूं यूं करते हैं तो इधर भी यूं यूं करें, वरना तो ये समझाने के लिए। तो चाहे वो हाजिरीन हो चाहे पेंसरा के नाजरीन हो, तो जब भी आप अपने आप को स्क्रीन पर देखें ना तो मुंह नीचा कर लें, भले हंसी छूटे मुस्कुराहट चेहरे पर आए फौरन नीचे देख लें, ताकि इल्म दीन आपको हासिल हो सके। वरना फिर अपने आप को ढूंढने में, अपने जलवों में और ये नखरे करने में, एक्शन करने में, आप हाथ लहराने में मसाइल आप नहीं समझ सकेंगे। तो ये शैतान की चालें हैं जिनसे आपको खबरदार किया जा रहा है। तो घूर घूर के अपने आप को नहीं देखें। अब जो इस वक्त देख रहे थे ना वो शायद समझे भी नहीं होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो ऐसे वक्त इनको समझाना नहीं चाहिए। अब देखो अब भी नहीं समझ रही है,
وہ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. آئے ہو تو علم دین حاصل کرو یار. یہ اپنے آپ کو دیکھنا کیا تھا اسکرین پر. اب نہ سمجھ ہوں گے وہ نہیں مانیں گے, سمجھدار ہوں گے یوں کر لیں گے. اب وہ اپنا اپنا حصہ ہے, جس کو جو ملے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد خرم اتاری ہے, پاک اجویری کا بنا اطراف و عشر ذمہ دار. باپا جان, آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے, کھیت چونکہ شہر یا گاؤں کے اطراف میں ہوتے ہیں, عموماً کسان یہاں سارا دن کام کرتے, اس دوران کئی نمازیں آتی ہیں. یہ ارشاد فرما دیجئے کہ ان زمینوں پر کام کرنے والے جو کسان ہیں ان پر بھی مسجد کی جماعت واجب ہے, جبکہ مساجد بہت دور ہوتی ہیں. اگر مسجد اتنی دور ہے کہ مطلب اذان کی آواز ہی نہیں آتی, مائک کے ذریعے آنا یہ نہیں, بغیر مائک کے, تو جماعت واجب نہیں ہوگی. تو اگر یہ خود جماعت کرنے کے اہل ہوں, ان میں کوئی ایسا ہو شخص جو جماعت کر سکتا ہو, ایسا امامت کے قابل ہو, تو وہ مل کر جماعت کر لیں, ورنہ اپنے طور پر پڑھ لیں. نماز پڑھیں, قضا نہیں کرنی ہے, وقت کے اندر پڑھنی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے جو ہمیں سوالات موصول ہو رہے ہیں بابا, ان میں ایک سوال یہ بھی ہے, کسی گھر میں میلاد کے لیے کھانے کی دیگ آئی ہو تو کیا نیاز دینے سے پہلے وہ کھانا کھا سکتے ہیں؟ اگر یہ خود مالک ہیں دیکھ کے, اپنا ان کا ذاتی کھانا ہے تو بھلے کھائیں. بہتر یہی کہ فاتحہ پڑھ کر تھوڑا حرص کو قابو میں رکھیں, فاتحہ پڑھ کے کھائیں تاکہ یہ تبرک بن جائے. اچھا, فاتحہ پڑھنا بھی شرط نہیں ہے. اگر یہ نیت کر لی ہے کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے ہم نے دیگ بنائی ہے, تو اب یہ نیاز کی ہو گئی. اور یہ بہتر یہ کہ صورتیں اور ہمارے یہاں جو طریقہ رائج ہے یہ بھی اچھا طریقہ ہے, تو وہ نیاز تو ہو گئی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فیض الرحمان ہے, میں ہالینڈ سے ہوں. پیارے باپا جان, میرا ایک سوال ہے, کیا اولیاء کرام غیب جانتے ہیں؟ جواب دیجئے, جزاک اللہ. اللہ کی عطا سے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کرام غیب جانتے ہیں, اور اس پر قرآن کریم کی کئی آیتیں جو ہیں یہ دلیل ہیں. ٹھیک ہے نا. اور انبیاء کرام علیہ السلام کے فیض سے اولیاء کرام بھی جانتے ہیں, اور اس میں سب اللہ ہی کی عطا ہے. چنانچہ مشکات شریف میں ایک روایت ہے, حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, جب غزوہ احد ہوا تو رات میں مجھے میرے والد نے بلا کر کہا, میں اپنے متعلق خیال کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں پہلا شہید میں ہوں گا, اور میں اپنے نزدیک تم سے زیادہ پیارا کسی کو نہیں چھوڑتا سوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے, اور مجھ پر قرض ہے تم ادا کر دینا, اور اپنی بہنوں کے لیے بھلائی کی وصیت قبول کرو, یعنی ان کے ساتھ تم بھلائی کرتے رہنا. حضرت جابر فرماتے ہیں, ہم نے سویرا پایا تو پہلے شہید وہ ہی تھے, یعنی میرے والد صاحب, اور میں نے انہیں دوسرے کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا. مرآت المناجی میں ہے, جلد 8 میں. یہ ہے صحابی کا علم غیب.
کہ اپنی وفات، نوعیت وفات، حسن خاتمہ نے اچھے خاتمے وغیرہ سب کی خبر پہلے سے دے دی۔ تو ہر صحابی ولی ہوتا ہے، ہر ولی صحابی نہیں ہوتا، لیکن ہر صحابی ولی بھی ہوتا ہے۔ تو صحابی کو بھی علم غیب اللہ کی عطا سے ہوتا ہے۔ حضرت مولا روم علیہ رحمۃ اللہ القیوم مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، لوح محفوظ است پیش اولیاء، از چه محفوظ است محفوظ از خطا۔ یعنی لوح محفوظ اولیاء اللہ رحمہم اللہ کے پیش نظر، یعنی سامنے ہوتا ہے، نظروں میں ہوتا ہے، جو کہ ہر خطا سے محفوظ ہوتا ہے۔ لوح محفوظ ہے نا، دنیا جب سے بنی تب سے لے کر جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے، تب تک کا علم لکھا ہوا ہے، معلومات سب اس میں۔ تو یہ اولیاء کرام کی نظر میں ہوتا ہے۔ اب یہ اولیاء کرام کی اقسام ہوتی ہیں۔ تو بہرحال ہمارے غوث پاک کے بارے میں حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی اخبار الاخیار صفحہ نمبر 15 پر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، اگر شریعت نے میرے منہ میں لگام نہ ڈالی ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا کہ تم نے گھر میں کیا کھایا ہے اور کیا رکھا ہے۔ میں تمہارے ظاہر و باطن کو جانتا ہوں، کیونکہ تم میری نظر میں آر پار نظر آنے والے شیشے یعنی کانچ کی طرح ہو۔ جیسے اس وقت میں بیٹھا ہوں، کانچ ہمارے بیچ میں موٹا کانچ ہے، تو جو میرے سامنے میں ان کو دیکھ رہا ہوں اور یہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے غوث پاک کے سامنے تو لوگ ایسے دے، ان کے باطن ایسے دے اندرونی، کہ جیسے کانچ کی بوتل کہ اس کے اندر کا سب نظر آتا ہے۔ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری، یہ حنفیوں کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ مرقات المفاتیح میں حضرت سیدنا شیخ عبداللہ شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب عقائد کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، نور ایمان کی قوت بڑھ کر بندہ حقائق اشیاء پر مطلع ہوتا ہے، اور اس نور ایمان رکھنے والے جو بندہ ہے اور اس پر غیب، نہ صرف غیب بلکہ غیب کا غیب روشن ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوتا ہے، اور اس کے اگر ہم دلائل بیان کرنے جائیں تو شاید یوں سمجھو رات کم پڑ جائے، اتنے دلائل ہیں۔ غوث پاک کو روشن ضمیر کہتے ہیں نا، پیروں کے پیر روشن ضمیر۔ روشن ضمیر کے مطلب یہی ہے کہ جس پر دل کے حالات ظاہر ہوں، روشن ہوں، اندرونی حالات جو ہمارے دلوں کے جانتا ہو، روشن ضمیر۔ تو الحمدللہ رب قدیر کی عطا سے میرے مرشد، میرے غوث پاک روشن ضمیر ہیں، الحمدللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ ہمارا ظاہر و باطن ہے ان کے آگے آئینہ، ہمارا ظاہر و باطن ہے ان کے آگے آئینہ، ہمارا ظاہر و باطن ہے ان کے آگے آئینہ، کسی شے سے
نہیں عالم میں پردہ غوث اعظم کا، کسی شے سے نہیں عالم میں پردہ غوث اعظم کا، کرم یا شاہ جیلانی، کرم یا شاہ جیلانی، کرم یا شاہ جیلانی، کرم یا شاہ جیلانی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایس ایم ایس کے ذریعے جو ہمیں سوال ایک موصول ہوا ہے، کیا حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں؟ مانگ سکتے ہیں، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا غوث پاک سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ مانگ سکتے ہیں۔ اپنے ان وسوسوں کا علاج چاہیے نا آپ کو، تو مکتبۃ المدینہ کا ایک بہت سستا لفظ بہت میں مائنس کر دیتا ہوں، سستا رسالہ، کیونکہ مکتبۃ المدینہ دوسروں کے مقابلے میں سستا رکھتا ہے اپنے کتابیں۔ تو کرامات شیر خدا، تو اس میں مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی کئی کرامتیں بھی ہیں، اور اس کے بعد کافی صفحات پر سوالن جواباً اللہ کے سوا کوئی اور مدد کر سکتا ہے یا نہیں، اس کے دلائل ہیں۔ اور یہ جو بھی مدد کرتے ہیں اولیاء کرام، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مدد فرماتے ہیں، اور مدد تو مطلب یہ اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے نا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں جب ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے تو وہاں کے صحابہ کرام نے ان کی مدد کی، تعاون کیا، یہاں تک کہ جن کے پاس 2 بیویاں تھیں، ایک کو طلاق دی اور دوسرے کے نکاح میں وہ آئیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ مدد ہی ہے، اور ان کا لقب انصار ہے۔ انصار کے معنی آپ کسی سے پوچھ لیں، انصار کے معنی مددگار۔ اور ہمارے پاکستان میں پولیس بھی مددگار ہے، باقاعدہ لکھتے ہیں مددگار پولیس، 15 نمبر فون ملاؤ، اگر آپ یہاں کچھ ہو گیا ہے تو مدد کے لیے پولیس پہنچے۔ یہ ایک طریقہ کار ہمارے ملک کا ہے، آپ نے دیواروں پہ اور بورڈ پڑے ہوں گے، پہلے تو مددگار پولیس میں نے پڑھا تھا، آپ پتہ نہیں کیا لکھتے ہیں، یہی لکھتے ہیں نا مددگار پولیس۔ تو پولیس مددگار ہو، غوث پاک مددگار نہیں ہے، یہ کیسے میری عقل میں آئے گا؟ نہ میری عقل میں آئے گا، نہ کسی عاشق غوث اعظم کی عقل میں آئے گا۔ اپنی وہی قسمت ہے، تقسیم ہے۔ ہم اولیاء کرام کی شانیں بیان کرتے رہیں، کوئی تنقید کرتا رہے، اپنا اپنا حصہ ہے۔ ہمارے حصے میں ان کی ثنا خوانی آئی۔ المعجم الکبیر للطبرانی جلد 11 صفحہ 67 پر ہے، بھلائی اور اپنی حاجتیں اچھے چہرے والوں سے مانگو۔ یہ فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور مسند الشہاب جلد اول صفحہ 406 حدیث نمبر 700، یہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے فضل میرے رحم دل بندوں سے مانگو، ان کے دامن میں آرام سے رہو گے کہ میں نے اپنی رحمت ان میں رکھی ہے۔ الحمدللہ ہم تو غوث پاک کے دامن میں نا، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔
نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، مر کر بھی نہیں چھوڑیں مر گے، کر مر کر بھی نہیں چھوڑیں گے، قیامت میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری لبیک، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ یعنی جب کہا جائے گا کہاں ہے قادری، تو ہم قادری کہیں گے لبیک، لبیک، حاضر ہیں۔ کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ۔ قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم اچھا، یہاں وسوسہ کسی کو آ سکتا ہے کہ یہ تو زندوں سے مدد کا معاملہ ہے، تو وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو حقیقت یہ کہ ہم زندوں ہی سے مدد مانگتے ہیں، مردے سے مانگتے بھی نہیں ہے نا، کیونکہ مردہ جن کے دل مردہ ہوتے ہیں، مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، ہے نا، ہم ان سے مانگتے بھی نہیں ہیں، ہم صرف زندوں سے مانگتے ہیں۔ انبیاء کرام زندہ ہیں، صحابہ کرام زندہ ہیں، دنیا سے پردہ کرنے کے باوجود اولیاء کرام بھی زندہ ہیں الحمدللہ، اور وہ مدد فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کے محترم استاد حضرت سیدنا امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں قحط سالی ہوئی۔ ایک صاحب حضور انور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کے لیے بارش طلب فرمائیے کہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان صاحب، اور وہ صاحب کون تھے؟ فتح الباری کے مطابق وہ صاحب ہمارے سیدنا بلال حبشی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے عاشق رسول۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لے آئے، اور ان کو یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کیا شرک کر دیا، مجھے کہہ رہے ہو کہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں اور بارش طلب فرمائیے، اللہ سے کہہ دو، اللہ سے عرض کرو کہ بارش برسائے۔ برسانی تو بے شک اللہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ انبیاء کرام حیات ہیں۔ چنانچہ خواب میں تشریف لے آئے، سرکار نے سنا مزار پر انوار کے اندر منو مٹی بظاہر ہوتی ہے نا، اور جالیاں بنی ہوئی ہیں، اب تو دیوار بنی ہوئی ہے، بہت کچھ ہے نا۔ خیر، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سنا، اور سن کر خواب میں تشریف لے آئے۔ یعنی اتنی قوت اللہ نے دی ہے، ورنہ نیند کے اندر چلے جانا کسی کی اللہ کی عطا سے ہی ہو سکتا ہے، ہر کام اللہ کی عطا سے ہوتا ہے۔ تو خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہو
اور ان کو خبر دو. میں ادھر حاشیہ لگاؤں گا, ان کو یہ غیب کی خبر دو کہ بارش ہوگی. دیکھا آپ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بعد وصال مدد فرمائی نا. یہ مدد نہیں ہے تو کیا ہے؟ پھر مدد کس کو بولتے ہیں؟ اور غیب کی خبر بھی دی کہ بارش ہوگی. غم و آلام کا مارا ہوں آقا بے سہارا ہوں, میری آسان ہو ہر ایک مشکل یا رسول اللہ, میری آسان ہو ہر ایک مشکل یا رسول اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ میں نے جو کچھ آپ کو یہ 2-3 روایتیں بیان کی نا, یہ اسی رسالہ کرامات شیر خدا میں سے پڑھ کر سنائی آپ کو. اور بہت سارے دلائل ہیں کہ انتقال کے بعد بھی مدد فرماتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اس کے بھی مطلب جو معنی بیان کر کے بعضوں کا شیاطین انس وسوسے ڈالتے ہیں تو اس کے بھی جواب آتے ہیں اس میں. تو یہ رسالہ آپ لے لیں. کرامات شیر خدا بڑے سائز میں رسالہ جو ہے یہ ڈبل 12 روپیہ ہدیہ پر ہے, اور اس کا جیبی سائز جو ہے وہ 10 روپیہ ہدیہ پر ہے. سبحان اللہ, صرف 10 روپیہ دی. یہ حیرت نہیں ہوتی ہوگی ہمارے بعض مدنی چینل کے ناظرین کو کہ یہ کیا کرتے, یہ مطلب عجیب ہے. رسالہ تو ٹھیک ہے, چلو کتاب کا حوالہ دے دیا, یہ صفحہ نمبر بھی بتا دے, اتنے پیج ہیں, یہ ٹائٹل ہے, اتنے روپے کا ہے. تو کئی ہو سکتا ہے کہ کوئی دیکھتے سنتے نہ ہو, یہاں کو ان کو نوینتا نظر آتی ہو. اس میں کیا خصوصیت کیا ہے؟ خصوصیت ہوگی تبھی ہو رہا ہے. خصوصیت دیکھو, ایمان بچاؤ تحریک جاری رہے گی, کیونکہ شیطان وسوسے ڈال کر طرح طرح کے روپ میں آ کر مسلمانوں کے ایمانوں پر ڈاکے ڈال رہا ہے. تو یہ رسالے کی ہم یہ وسوسہ البتہ آ سکتا ہے کہ یار یہ بیٹھا ہوا ہے, مدنی چینل ہاتھ میں آ گیا ہے, لوگوں کو ترکیب میں لے کر بڑے اس کو پیسے مل رہے ہیں, تو یہ اپنی کتابیں بیچ رہا ہے. چلو یہی صحیح, بہت پیسے مل رہے ہیں. مدنی چینل کا ایک دن کا خرچہ کچھ دن پہلے تک کی کارکردگی 15 لاکھ روپے ڈیلی خرچ ہے اس کا, روزانہ مل رہے ہیں پیسے. اللہ کے نیک بندے دے رہے ہیں, عاشقان رسول دے رہے ہیں, عاشقان اولیاء دے رہے ہیں, عاشقان غوث اعظم دے رہے ہیں, عاشقان میلاد دے رہے ہیں, اور 11ویں شریف منانے والے دے رہے ہیں. اور یہ چل رہا ہے, اور مجھے بڑے پیسے مل رہے ہیں. میں بڑا امیر و کبیر ہوں, شہدو سرا کا اسیر ہوں, در مصطفیٰ کا فقیر ہوں. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. در مصطفیٰ کا فقیر ہوں, میرا رفعتوں پہ نصیب ہے. تو آپ در مصطفیٰ کے حقیقی معنی میں فقیر بن جائیں, آپ بغیر پیسوں کے مالدار نہ بن جائیں تو آپ کہنا. اگر موجودہ دور کے حساب سے اگر ترکیب بنائیں نا تو میں بغیر پیسوں کا مالدار ہوں. میں وہ ہوں جس کے پاس اتنی رقم ہی نہیں ہوتی جس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے. الحمدللہ علی ایسا نہیں, اور میں اسی میں خوش ہوں, اس میں زیادہ خوش ہوں. صحیح بولتا ہوں. اگر کوئی مجھے انہیں کہ مجبور کر دے انہیں کہ با اصرار اسی شرط پر مجھ سے وعدہ لے, قسم لے کہ ہم تم کو مطلب مثال کے طور پہ 11ویں کے 11 کروڑ دیتے ہیں, اب اس سے تم دھندا کرو گے, عمارت بناؤ گے, پلاٹ لو گے, تو خدا کی قسم میں اس کی رقم قبول نہیں کروں گا اس شرط پر. ہاں ایسے ہی دے دینا کہ بھئی تم جو چاہو کرو, تو وہ ایک الگ بات ہے. اگر مجھے باؤنڈ کرے تو وعدہ لے, قسم لے, میں نہیں لوں گا. الحمدللہ. تو بغیر پیسوں کا امیر بننا ہے, یہ نسخہ بہت پیارا ہے. آپ کو انشاءاللہ سکون قلب کی دولت ملے گی. اللہ نصیب کرے
یاد آ رہا ہے یہ تصوف کی ایک تعریف ہے تصوف کی، وہ لکھ لیں آپ کو کام دے گی. تصوف کی ایک تعریف، خاص کر جن کو لوگ صوفی صاحب بولتے ہیں نا، ان کو زیادہ یاد رکھنی چاہیے. ایک تصوف کی تعریف صوفیہ کرام نے یہ لکھی ہے: تصوف خالی ہاتھ دل کی خوشی کا نام ہے. یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ غوث پاک کے قدموں سے لپٹ کر ملتا ہے. الحمدللہ. تو بہرحال یہ کہ یہ رسالے یا جو کچھ مکتبۃ المدینہ بیچتا ہے، اس میں میرا دنیاوی کوئی کمیشن نہیں ہے، کوئی آمدنی نہیں ہے، نہ کسی اور کی آمدنی ہے، نہ صاحب نگران شورا کی آمدنی ہے، نہ کسی رکن شورا کی اس میں آمدنی ہے. یہ سب اللہ کے دین کے لیے خدمت ہو رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ جو عملہ ہوتا ہے، اسٹاف ہوتا ہے، ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے. امام کو بھی تنخواہ ہوتی ہے، مؤذن کی بھی تنخواہ ہوتی ہے. تو اس کے بغیر تو گزارا بھی نہیں ہے نا. اگر یہ سب فری ہو جائیں گے تو بیچارے کھائیں گے کیا؟ تو شرعاً بھی جائز ہے تنخواہیں. تو یوں ہماری ذاتی آمدنی اس میں کچھ نہیں ہے، نہ میری مدنی چینل سے کوئی تنخواہ ہے، نہ کوئی روزینہ ہے. الحمدللہ کبھی بھی 1 روپیہ بھی مدنی چینل سے میں نے نہیں اٹھایا، بلکہ میں مدنی چینل کی چائے تک میں نہیں پیتا. بارہا دیکھتا ہوں چائے آتی ہے، لوگ پیتے ہیں، پتہ نہیں مدنی چینل کی ہوتی کیا ہوتی، میں نے آج تک نہیں پی. الحمدللہ. کہیں ایسا نہ ہو یہ چائے میری اس خدمت کا بدلہ نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے میں اجر کا امیدوار ہوں کہ وہ مجھے محروم نہ کرے. نہ دعوت اسلامی سے کبھی 1 روپیہ اٹھایا ہے میں نے. اللہ کی بڑی رحمت ہے، اس نے مطلب بہت کرم فرمایا، اتنا نوازا ہے کہ میں اس کا مطلب بیان ہی نہیں کر سکتا. سب اس کی رحمت ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. تو یہ وسوسوں کی کاٹ کے لیے کہ ہم لوگوں کو اس سے رسالے بیچنے سے کوئی آمدنی نہیں ہے. دنیا میں جو بھی سن رہا ہو، مدنی چینل پر جو ہم رسالوں کا اشتہار تشہیر کرتے ہیں، اس سے ذاتی آمدنی مطلوب نہیں ہے. صرف اور صرف یہی مقصود ہے کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو اور مسلمانوں کے وسوسے دور ہوں اور عقیدے مضبوط ہوں، اور مل جل کر قیامت میں یہ ہمارا بس کیا کہ یہ ہماری شان ہو، یہ آن ہو، یہ بان ہو کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور یہاں مطلب عرض کرتا چلوں کہ رسالوں کی قیمت بتانے میں ایک ہماری نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ بسا اوقات یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ جو رسالہ یہ جو بیان کرے پتہ نہیں ہے کہ 200 صفحے کا ہے، 300 صفحے کا ہے، 400 صفحے کا. تو ایک تو بعض اوقات کم صفحات کے کم پیجز کے ہوتے ہیں، تو سننے والے کے ساتھ ہوتا ہے اچھا 30-40 صفحے ہیں، 25-30 پیجز ہیں، چلو یار ٹھیک ہے. یا مہنگا بہت ہوتا ہوگا ان کا رسالہ، تو ہم آپ کو بیان کرتے ہیں یار 10-12 روپے کا رسالہ ہے. تو یہ آپ کی حرص بڑھانے کے لیے، آپ کی توجہ بڑھانے کے لیے، گویا کہ آپ کی ایک طرح سے لالچ بڑھانے کے لیے کہ 12, 15, 20, 25, 50 روپے کی کتاب یا رسالہ ہے اور یہ اتنے سے صفحات ہیں، اتنے پیجز ہیں، یا لے لو اس کو پڑھ لیں گے، کوئی حرج نہیں ہے. نیٹ پر ڈاؤن لوڈ کر لو، اس کا پرنٹ بھی نکال لو تو کوئی حرج نہیں ہے، اتنا مہنگا نہیں پڑے گا. تو یہ آپ کی عموماً حرص کے لیے، آپ کی لالچ کے لیے، تاکہ آپ آگے بڑھ کر یہ رسالہ، یہ کتاب آپ اپنے ہاتھ میں لیں اور جنت کا راستہ ہم چلنے والے بن جائیں. یہ بتا رہے ہیں کہ اس رسالے میں کرامت شیر خدا میں 3 کم 100 97 صفحات ہیں. 57 پیجز 97 پیجز اونلی 10 روپی. چھوٹا یہ کوئی بھی مکتبہ اتنا سستا بیچتا نہیں ہے. ہم کو تو پتہ نہیں کتنے کا بیچتے ہیں. چھوٹا رسالہ جو یہ 12 بتائے نا، یہ کم سے کم 50 روپے کا ملتا ہوگا. اتنی ضخامت کا رسالہ. دوسرے جو مکتب ہے کیونکہ وہ اپنے کاروبار کے لیے کرتے ہیں اور کمرشل ہوتے ہیں. ہم لوگ کمرشل نہیں ہیں، ہم لوگ مطلب دین کی خدمت کر رہے ہیں. تو جو مطلب اس طرح بیچتے ہیں، پیٹ کے لیے کرتے ہیں، گناہگار وہ بھی نہیں ہیں. میں ایک بات بولتا ہوں کہ ہم لوگ مطلب اپنے پیٹ کے لیے نہیں کر رہے، اپنے آخرت کے لیے کر رہے ہیں. پیٹ بھرنے کے ذرائع اور ہیں ہمارے پاس. الحمدللہ بھر جاتا ہے پیٹ بھرتا ہے.
اور جس کا نہیں بھرتا اس کا نہیں بھرتا. کسی کا بھرا ہوتا ہے, الحمدللہ میرا بھرا ہوا ہے, بعضوں کا نہیں بھرتا. تو وہ حدیث پاک میں ہے کہ ابن آدم کو یہ ایک جنرل مطلب دنیاوی محبت کے رد میں, اور کہ ابن آدم کو سونے کی ایک وادی مل جائے تو کہے گا دوسری مل جاتی تو اچھا تھا. اس مضمون کی حدیث ہے کہ اگر سونے کی ایک وادی بھی مل جائے تو وہ کہے گا کہ دوسری مل جاتی تو اچھا تھا. اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی. اللہ کرے کہ ہمیں مطلب دنیا کی ہرس ختم ہو جائے اور دولت کی ہوس مٹ جائے, اور جو بھی ہے وہ آخرت کے لیے جمع کرنے کا جذبہ مل جائے. وہاں ہر شخص اس کا حاجت مند ہوگا, ضرورت مند ہوگا کہ آخرت کے لیے. پاپا یہ آپ ماشاءاللہ ایک توجہ دلا رہے ہیں. اس وقت پینسرا ضلع سردار آباد کے بھی اسلامی بھائی ہمارے ساتھ شامل ہیں. اسی طرح چمبر کے بھی ایک اچھی تعداد ہمارے ساتھ ہے. مزید یہ کہ پنجاب سے بھی سینکڑوں اسلامی بھائی آئے ہیں. جیل سے جو جیلوں میں جو کام کرتے ہیں اس سے وابستہ اسلامی بھائی ہیں, اور نہ جانے مدنی چینل کے ناظرین کہاں کہاں ہوں گے. اب یہ جو آپ موضوع لے رہے ہیں نا, کہ اب یہ ارشاد فرمائیے کہ آخر کسی کے دل سے مال کی محبت, دنیا کی محبت اور ان تمام چیزوں کی محبت اور الفت اور اس میں جو انہماک ہے یہ کم ہو, اس کے بھی تو کچھ مدنی پھول ہوتے ہوں گے نا. اس کی ترغیب, اس کی فوائد جو آپ بیان کر رہے ہیں اس کا انکار کون کرے گا. اور جو قلب کی خوشی اور قلب کے اطمینان کی آپ توجہ دلا رہے ہیں, لیکن یہ کیفیت اور یہ کیسے میسر آئے؟ دراصل یہ کہ جیسے کہ آل اولاد ہے, اس کی ضرورت کے لیے بھی بندہ پیسے جمع کرتا ہے. تو میرے اولاد بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہے, یوں مطلب مجھ پر کسی کا بوجھ نہیں ہے. تو اس لیے بھی مطلب میں ان مانو کر بھی فارغ ہوں کہ بھئی مجھے بچوں کو کھلانا نہیں پڑ رہا, ترکیب ساری بنی ہوئی ہے. تو میری ان مانو کر اکیلی جان ہوئی, اپنی فکر. تو یوں بھی فراغت. پھر ایک زمانہ ہو گیا مطالعہ کرتے ہوئے, بیانات کرتے ہوئے, تصوف کی کتابیں جیسے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے کتابوں کے ورق الٹتے ہوئے, تو ذہن بنتے 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 بنتا ہے, اور بنتا اللہ کی رحمت سے. تو یوں اگر مطالعہ کرتے رہیں, سنتوں برا بیان کرتے رہیں, درس دیتے رہیں, مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں, اور ایسے عاشقان رسول کی صحبت اگر مل جائے کہ جو دنیا سے بے رغبت ہوں, اور یہ ہے مشکل, سچی بات یہ کہ یہ بہت مشکل ہے. اگر ایسی صحبت مل جائے نا تو دل سے مطلب یہ کہ رغبت جو ہے نا وہ دنیا کی کم ہوتی چلی جائے گی, کہ صحبت ضروری ہے. صحبت نہیں ہے, سچی بات ہے کہ اس لیے ایسی صحبتیں نہیں ہیں جو مطلب ہے کہ دنیا کی محبت سے لا تعلقی ایسی صحبتوں میں پیدا ہو. تو یہ آپ احیاء العلوم پڑھیں, اللہ کرے یہ پڑھنے میں آپ کا دل لگ جائے. پھر یہ کہ قوت القلوب جلد اول چھاپی ہے مکتبۃ المدینہ نے, وہ پڑھیں. 4 جلدیں احیاء العلوم کی چھاپی ہیں اردو میں, یہ پڑھیں تو صحیح. آپ کو پتہ چلے گا کہ اثر پکڑ لیں گے کہ یہ میں تو آج تک اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا تھا. میں تو یار ابھی میری تو شروعات ہی نہیں, میں بالکل یعنی کہ صفر کی کیفیت ہے اپنی. یہ پڑھیں گے تو ہوگا, ورنہ ایسی صحبتیں اب شاید مزاروں میں چلی گئی. اب ایسی صحبتیں نہیں, ڈھونڈنے جائیں گے تو بعض اوقات اس میں بھی آج کل تو ٹھوکر لگ جاتی ہے. کسی کی صحبت میں جاتے ہیں, قریب جاتے ہیں تو پھر پردہ اٹھتا ہے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے ایمان بچانا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے وہ لباس خضر میں یا سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو ایسے لوگ دنیا میں نہیں ہیں, ایسا نہیں ہے. ایسے لوگ کثیر اس دنیا میں ہوتے ہیں. تو عموماً یہ عوام سے لا تعلق ہوتے ہیں, کیونکہ عوام میں رہنے سے, عوام کے جمگھٹ میں رہنے سے یعنی روحانیت کا حصول یہ قدر دشوار ہوتا ہے, اور باطن کی صفائی بھی مشکل ہوتی ہے. کیونکہ عوام العوام کل انعام,
عوام چوپایوں کی طرح ہوتی ہے. یہ ایک محاورہ ہے کہ ان میں بہت کچھ عوام کے دلوں میں، عوام کے کاموں میں بہت سے انداز جو ہوتے ہیں نا وہ شریعت کے مطابق نہیں ہوتے. ان کے پاس علم نہیں ہوتا، معلومات نہیں ہوتی. اب اگر کوئی اس طرح کا درست اعمال والا ہے تو وہ اکا دکا ہو تو یعنی یہ بہت کم ہے. باطنی صفائی، ظاہری صفائی ہے، داڑھی ہے، امامہ، زلفیں، سفید چادر، سب کچھ مدنی حلیہ جس کو ہم بولتے ہیں نا، یہ بھلے ہے، اندر میں اتنا ہرس بھری ہوئی ہے جس کا یعنی کہ کیا کہیے. یہ مطلب یہ سب تصوف کی کتب میں ملے گا. اب جیسے کہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کے مطلب فرمان کا خلاصہ ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا بندہ عادی ہوتا ہے. وہ گناہ کون سے؟ اس کی چند مثالیں دی ہیں. مثلا غیبت، اس کا بندہ عادی ہوتا ہے. جب کوئی سی بات سنتا ہے اس کو پیٹ چڑھ جاتا ہے کہ میں کسی کو بتاؤں، کسی کا ایپ پتہ چل جائے نا تو بتاتا ہے. غیبت، اس میں جھوٹ بھی لیا انہوں نے کہ جھوٹ، اس کا بھی بندہ عادی ہوتا ہے. بلا سبب جھوٹ بولتے ہیں. اب جیسے آپ بیچنے والوں کو دیکھو گے، بیچنے والے جو ٹھیلے لگاتے ہیں یہ خامخواہ جھوٹ بولتے ہوتے ہیں، ضرورت نہیں ہوتی. بہت پہلے کی بات ہے، ایک بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی کہ سبزی لینے گیا ہوں گا میں، تو وہ پتھارے پہ جو نہیں بستہ لگاتے ہیں اسٹال، تو پانی وغیرہ چھڑکتے ہیں اور یہ سب کرتے ہیں اس پہ سبزیوں پہ، تازہ سبزی تازہ سبزی. میں یہ سوچ رہا اس کو کہنے کی کیا ضرورت ہے تازہ سبزی. بعض سبزیاں دوسرے دن کی ہوتی ہیں، تیسرے دن کی بھی ہوتی ہیں، بچ جاتی ہیں، تو پھینکے گا کیسے؟ تو پانی ڈال کے اس کو تر و تازہ کرتے ہیں. تو وہ جھوٹ بولتے ہیں. گوشت والے تازہ گوشت ہے، بالکل تازہ ہے. کہاں تازہ ہے؟ کئی کئی دن کا وہ برف خانے میں رکھا ہوا گوشت ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر سے چھچڑا اتارتے ہیں، چھچڑا اتار کر اس کو تھوڑا چمکا لیتے ہیں ترکیب سے، تو یہ تازہ لگتا ہے، تازہ ہوتا نہیں ہے. بچیا کا گوشت، بچیا گوشت، اب نہ بھی بولے تو یہ بکے گا، اور بارہا بچیا کا نہیں ہوتا. یہ ہر ایک کو پہچان نہیں ہوتی یہ گوشت بچیا کا ہے یا بچڑے کا ہے. تو یہ کرتے کیا ہے کہ بچڑے کی جو علامت ہوتی ہے، نر کی علامت، یہ اس کو کاٹ کے نکال دیتے ہیں، جس کو خصیہ بولتے ہیں، وہ کپورا، یہ نکال دیتے ہیں. نکال کر کسی بچیا کے کھال میں جو وہ چھوٹے چھوٹے تھن ہوتے ہیں نا، چھوٹے سے تھن، بالکل یعنی کہ جیسے کہ نرم گوشت ہے، وہ مطلب پیس جو ہے نا یہ اس پہ رکھ دیتے ہیں. یہ میں نے آنکھوں سے دیکھا اس لیے بولتا ہوں. یہ پیس رکھ دیتے ہیں اور یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ بچیا گوشت ہے. جھوٹ ہے، یہ حرام ہے اس طرح کرنا. اگر یہ نہ بھی بولیں تو گوشت خود بتاتا ہے کہ میں کیسا ہوں. جس کو پہچان ہوتی ہے نا، اچھا گوشت، عمدہ گوشت وہ ہوتا ہے جس کا رنگ جو ہے نا وہ مٹی والا ہو، خاکی رنگ جو ہوتا ہے نا، یہ گوشت عمدہ ہوتا ہے. اور سرخ گوشت جو ہے نا یہ بزرگ ہوتا ہے، بوڑھا، جو آگ سے کشتی کرتا رہتا ہے، وہ جب گلے تب گلے. خیر، تو وہ میں بات دور نکل گئی. تو جھوٹ. اچھا، پھر دل آزاری، طنز. طنز کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے دل دکھتا آدمی کا. یہ بعضوں کے مزاج میں ہوتا ہے، جاڑ دیں گے، یہ مزاج میں ہوتا ہے. اب جیسے یہاں ہے نا، آپ بیٹھے ہوئے گیدرنگ میں نا، ابھی کوئی یوں ٹانگے اچھالتا ہوا، کندھے پھلانگتا ہوا آگے کی طرف آئے تو کئی اس کو گھوریں گے. کوئی ٹانگ کھینچے، کسی کو اگر کندھے پہ لات لگ گئی، ابے اندھا ہے، دیکھتا نہیں ہے. یہ کیا، یہ ان کی اندرونی لینگویج ہوتی ہے. یہ عادی ہوتے ہیں اس کے، بھلے تہجد پڑھتے ہوں گے لیکن یہ اس کو جھاڑ دیں گے، دل دکھا دیں گے اس کا. اس کو اس طرح آنا نہیں چاہیے، اس کی غلطی ہے. لیکن اگر آ گیا تو چاہیے یہ کہ اس کو تھوڑا سرک کے راستہ دے دے، جانے دے، یا اس کو
پیار سے اپنے پاس بٹھا لے اور موقع کی مناسبت سے انفرادی کوشش کرے کہ یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے. تو ڈانٹنے کی عادت، جھاڑنے کی عادت یہ فطرت ہوتی ہے بعضوں کی. غصے کی عادت یہ فطرت ہوتی ہے. غصے کے ذریعے ہر بار غصہ گناہ میں مبتلا نہیں کرتا، لیکن اگر غصے کو اگر یہ پیتا نہیں ہے اور نافذ کرتا ہے تو بعض اوقات گناہ ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں بھی ہوتا گناہ. گناہ اس صورت میں ہوگا کہ اب کسی نے غصہ دلا دیا تو اس کو گالی نکالی، اس کو بری طرح جھاڑ دیا، اور اس نے جو غصہ دلایا تھا اس حوالے سے وہ قصوروار نہیں تھا، قصوروار تھا تب بھی جھاڑ دیا. تو اگر اس نے انتقام لیا تو انتقام زیادہ لے لیا، حد سے گزر گیا، تو یہ گناہ کی صورتیں بنیں گی. تو اس طرح مطلب یہ کہ گناہوں کے جو عادی ہوتے ہیں نا، بد نگاہی، بد گمانی، عادتیں ہوتی ہیں، باتوں کی عادت ہوتی ہے. بے جا تنقید، ہر صورت میں تنقید گناہ نہیں ہوتی، بعض صورتوں میں گناہ ہوتی ہے. پھر لوگوں کے مراتب کا خیال نہ رکھنا، جیسے حدیث پاک میں انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ان کے منصب کے مطابق، ان کے درجوں کے مطابق سلوک کرو. تو یہ اس کا لحاظ نہیں ہوتا. بچے بڑے کو سب کو ایک ہی لکڑی سے ہانک رہے ہوتے ہیں، یا کوئی مطلب عمر رسیدہ ہے، بزرگ ہیں، ان کو بھی اسی انداز سے یہ لے رہے ہوتے ہیں، نوجوان کو اسی انداز سے، کوئی لیبر ہے، کوئی افسر ہے، تو سبھی کو ایک ہی انداز سے یہ لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی اغلاط ہیں. عالم کو جاہل کو بھی ایک ہی پلڑے میں تول رہے ہوتے ہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ عادت ہوتی ہے، تو عادت کی وجہ سے کئی گناہ بندہ کرتا ہے اور غیر محسوس طریقے پر وہ کرتا چلا جاتا ہے. اب اس عادت کو نکالے کیسے؟ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے اس کا جو بہترین مدنی پھول دیا ہے، جو 100 سنار کی ایک لوہار والی، کہ عوام سے الگ تھلگ رہے، لوگوں سے بچ کر رہے. کہ لوگوں میں جائے گا تو بدنگاہی کرے گا، غیبت کرے گا، جھوٹ بولے گا ان کے سامنے، منافقت کرے گا، غصہ، جھاڑنا، جھپٹنا، ڈانٹنا، ڈپٹنا، یہ سب لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوئے ہوتا ہے. اکیلے میں دیوار کو تو ڈانٹتا نہیں ہے بندہ، اکیلے میں غیبت کس کی کرے گا جا کے؟ اس پر سوال تو اٹھے گا نا باپا، ایک اشکال تو آئیں گے نا جو آپ اس وقت ارشاد فرما رہے ہیں. جیسے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کا آپ نے ایک ارشاد بیان فرمایا، اور پھر آپ نے فرمایا 100 سنار کی ایک لوہار کی. اب معیشت، کاروبار اور دنیا کے دیگر معاملات ہیں. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص لوگوں میں نہ جائے، مارکیٹ میں نہ جائے، آفس میں نہ جائے، دیگر مقامات پہ نہ جائے، لوگوں سے الگ تھلگ رہنے کی اس دور میں کیا تقسیم تو کی جائے گی نا؟ دیکھو، وہ جو گوشہ نشینی ہوتی ہے، میری مراد یہ نہیں ہے. میری مراد یہ لی جائے کہ بلا ضرورت لوگوں میں نہ بیٹھا جائے. ورنہ تو نماز میں بھی لوگوں میں آتا ہے، تو جماعت تو اس کو معاف نہیں، اس پر واجب ہے. تو یہ تو عوام میں تو آئے گا نا، ان مانو کر. جمعہ کی نماز میں خطبہ تو سنے گا نا، یہ بھی عوام ہوتے ہیں. اس میں بھی واعظ و نصیحت کے جو اجتماعات ہوتے ہیں، جیسے یہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ واعظ و نصیحت کا اجتماع ہے، تو ایسے مواقع پر تو یہ آئے گا. لیکن بلا ضرورت، خصوصاً جو دوستوں کی آج کل بیٹھکیں ہوتی ہیں، دوستوں کی جو کمپنی اور گیدرنگ ہوتی ہے نا، یہ یقین مانے کہ اکثر بیٹھکیں بھلائی سے خالی ہوتی اور کبیرہ گناہوں سے بھرپور ہوتی ہیں. اس کا اگر غور کریں گے نا، تھوڑا بہت سمجھدار ہوگا تو سمجھ جائے گا. کہاں یار دوستوں میں جب بھی جاتے ہیں تو وہ ایک سیاست کی بات کرتا ہے، سمجھے، تو ایک حکومت پر تنقید کر رہا ہوتا ہے، تو ایک اپنے پڑوسی کا ذکر چھیڑ دیتا ہے، اور بس یہ لگے ہوتے ہیں. جیسے کہ وہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے غیبت کی تباہ کاریاں میں، کہ ایک جگہ آپ دعوت پر تشریف لے گئے، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو لوگ جمع ہو رہے تھے. تو ایک نے کہا کہ
अभी तक वो फुला आया नहीं है यहाँ खाने पर, दावत पे। तो दूसरे ने कहा वो मोटा सुस्त अभी तक नहीं पहुंचा। तो वो बुजुर्ग लाहौल शरीफ पढ़ते हुए उठ गए और अपने आप को मलामत की कि तुझे खाने की हिर्स, खाने का लालच तुझे ऐसे लोगों में ले आया, गैदरिंग में ले आया, जिसको हम गैदरिंग बोलते हैं, जहां तुझे गीबत सुननी पड़ी, और उठकर चले गए। और इस सदमे से 3 दिन या 7 दिन इन्होंने खाना नहीं खाया। कि लोगों में ये होता है। अब मोटा, भले वो मोटा था, मोटे को मोटा कहेंगे दिल दुखेगा, बल्कि ये मैंने मोटा कहा ना, और आपने किसी मोटे की तरफ देखकर मुस्कुराया होगा, उसका दिल दुखेगा। ये मुस्कुराने का मौका नहीं है। अगर आप मुस्कुराएं, उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेना, दिल दुखा होगा, भले वो ना बोले, मगर आप माफ़ी मांग लेना, क्योंकि मोटा होना ये ऐब है। अब इस ऐब का, जैसे नाबीना को हाफिज साहब लोग बोलते हैं, नाबीना को अंधा बोलेंगे तो बुरा लगेगा। एक आंख जिसकी नहीं है उसको काना बोलेंगे, बुरा तो लगेगा ना। जिसका कद बड़ा है वो लंबू बोलेंगे, वैसा बुरा लगेगा। अंडरस्टूड है। तो बहरहाल, तो उसको मोटा बोला, एक गीबत ये की, दूसरी गीबत सुस्त बोला उसको। अगर सुस्त हो भी, वो सुस्त है, तो अब पीछे से, क्योंकि ये खामी है सुस्त होना, पीछे से इसका बयान किया बिला हाजत शरई, ये गीबत, दूसरी गीबत। और अगर सुस्त नहीं है और कहा सुस्त, तो ये हुई तोहमत, जो गीबत से खतरनाक गुनाह है। तो हमारी बैठकों में ये बारीकियां कहाँ होती हैं? वो तो एक दूसरे का मजाक उड़ाना तो हमारी बैठकों का जुज़्वे ला युनफ़क़ है, एक हिस्सा है। इतना मजाक उड़ाते हैं, इतना दिल दुखाते हैं। जिसका मजाक उड़ाया, जिसको बीच में लिया, हमारे यहाँ बाजारी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं फुला की फिल्म चढ़ाई। तो ये जब करते हैं तो वो भी हंसता होता है। तो ये समझते हैं कि हमारे साथ है, सेट है हमसे। सेट तो जिस दिन तुम्हारी फिल्म चढ़ी ना, उस दिन पता चलेगा कि वो कितना सेट है। सेट कोई नहीं होता, वो हंसता है झेप मिटाने के लिए, अपनी शर्म छुपाने के लिए हंसता है। दिल में कोस रहा होता होगा, ये कहाँ फंस गए। तो कमज़ोर को सताएंगे, जिसका रंग बेचारे का कुछ मुनासिब नहीं है तो उसको काला कोयला, काला इंजन, कलोटा, ये वो कहकर चिढ़ाएंगे। ये हमारे यहाँ है, मतलब इस माशरे में। तो ये बैठकों में होता है, दोस्तों की बैठकों में बहुत होता है। कभी किसी वज़ीर की बुराई करेंगे, कभी सदर की बुराई करेंगे, कभी वज़ीर आज़म की बुराई करेंगे, कभी किसी पार्टी के लीडर पर तबसरा करेंगे, मनफी तबसरा, बुराई, गीबत गीबत गीबत। और हंस हंस के ताईदें होंगी, सामने कहे ना तेरी माँ ने दूध पिलाया, तो पता चलेगा कि किस तरह किसी की बुराई करते हैं। तो अभी पता नहीं चलेगा तो आखिरत में पता चलेगा। ऐसा मतलब कि बिल्कुल जैसा आदमी ऐसा जैसी जगह से पकड़ा है। ये घर में बैठकर बड़ी बड़ी मतलब जमातों के लीडरों पर ऐसे तबसरे करते हैं, ऐसे तबसरे करते हैं जिससे ये लीडर इसी के कहने पर ना चलता। और ये भी फ़ोन करके लीडर को बोलेंगे कि क्या करता क्या है, समझता नहीं है कोई बात को। ना लीडर इसको जानता, ना वो लीडर को जानते, ना ये लीडर के किसी आदमी को जानते, ना फ़ोन का पता, ना घर का पता, अत्ता पता कुछ भी नहीं। बैठ कर आधा घंटा लीडर के ऊपर बातें करेंगे, इनको पता होता कुछ भी नहीं है। बेचारा अपनी 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 तरक्की बना नहीं सकता सही। और लेकिन ये तबसरा जो करते हैं ना, ये यूँ समझे कि आपने इस वक्त होने वाले एक ऐसे इशू को लिया है कि तकरीबन आपको कह सकते हैं कि ये अखबार पढ़ने वाला जो तबका है ना, ये अखबार पढ़ने के बाद मुश्किल है कि अखबार में मौजूद जो जिनके तस्करे लिखे हों, इन पर भी अपना अखबार ना जारी करता हो ज़बानी। कि ये अखबार वाले भी जैसा अखबार वाले भी सुने तो एक चोट पर बोले कि यार इसको ज़्यादा पता था कि हमको ज़्यादा पता था, ऐसा लंबा चौड़ा तबसरा करेंगे। तो अल्लाह करे कि ये हमारे इस तरह के कलाम करने की, बातें करने की आदत निकल जाए तो मदीना मदीना हो जाए। बाबा, मोमिन की इज़्ज़त की बड़ी अहमियत है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने काबे की तरफ इशारा करके फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि मुसलमान की हुर्मत यानी इज़्ज़त काबे से बढ़कर है, काबे की इज़्ज़त से, या कुछ इस तरह का इरशाद है।
کہ مسلمان کی ایک عزت ہے، لیکن ہمارے ہاں مسلمان کی عزت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. جس کو چاہ ذلیل کر دیا، 4 آدمیوں کے سامنے جھاڑ کے رکھ دیا، جس کو چاہ ڈیگریڈ کر دیا. تو یہ بہت بری بات ہے. اسی طرح علماء کو بھی لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، فلاں عالم ایسا، فلاں مولانا ایسا، فلاں مفتی ایسا، لگے رہتے ہیں. کیوں اپنی آخرت برباد کرتے ہیں؟ عالم کی جو غیبت کرے گا، وہ روایت میں ہے کہ جو عالم کی غیبت کرے گا قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا اللہ کی رحمت سے محروم. اللہ اللہ اللہ، کرم کرم اللہ کرم. تو اس لیے یہ ان دوستوں کی گیدرنگوں میں ہوتا ہے. یہ فاسق و فاجر ہوتے ہیں ان کے دوست. اور یہ روزانہ جو نمازی ہوتا ہے نا، وہ وعدہ کرتا ہے اللہ کے سامنے. دعائے قنوت پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں. وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، سورہ یہ دعائے قنوت میں نا، وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اللہ سے وعدہ کر رہا کہ میں تیرے جو فاجر یعنی نافرمان بندے ہیں ان کو چھوڑتا ہوں، اور جیسے سلام پھیرا چھلانگ مار کے ان میں جا بیٹھتا ہے جو نافرمان ہوتے ہیں. روز اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ میں تیرے نافرمان بندوں کو چھوڑتا ہوں، اور سلام پھیرا پہنچا. ہاں، اور کیا حال ہے یار؟ آج اس وزیر نے یار خوب بیان داغا، ٹھوکتا ہے یار. یہ شروع ہو گیا، وزیر کی آئی آج شامت. یا وہ ہماری برادری کا نہیں ہے یار، وہ خود تو یوں کرتا ہے، ہم کو بولتا ہے یوں کرو یوں کرو یوں کرو. چلا رکھی ہے، رندی چلا رکھی ہے. تو سامنے حاجی صاحب کہہ کر کیوں مطلب منافقت کرتے ہو؟ سامنے بولو نا کہ کیا چلا رکھی ہے یار، صحیح ہو جاؤ، تو تمہاری زبان کٹ جائے.